نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے ہمیں جمعہ المبارک کی یہ بابرکات نصیب ہوں۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ سے ہم نے ایک گفتگو کا آغاز کیا ہے اللہ تعالی کے ذکر کے فضائل اور اس کی برکات، اس کے ثمرات۔ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت کے ذکر کرنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں اس پر پچھلے جمعہ ہم نے بیان کیا۔ آج بھی اسی موضوع کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، ہم اسی پر ذکر کریں گے، گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت جمعہ کے دن اذان دی جائے، ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور تجارت، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنا کاروبار بند کر دو، ترک کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعہ کے موقع پر یہ خاص اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، باقی کسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر، ایسا بیان ارشاد نہیں فرمایا جو اللہ رب العزت نے اس ایڈ کے بارے میں فرمایا۔ جب مسجد میں آئے تو اپنے موبائل بند کر دیا کریں یا سائلنٹ کر دیا کریں، مسجد کے آداب ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور کسی نماز کے بارے میں ایسا حکم نہیں جیسا جمعہ کے بارے میں ہم نے دیا ہے کہ جمعے کا اسپیشلی حکم ہے جب بھی اذان دی جائے اپنے کاروبار چھوڑ کر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد ہیں، کتنی زیادہ برکات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے ہر حال میں اگر تم جانتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جمعہ جو ہے جس کو اللہ پاک نے اپنا ذکر فرمایا، یہ کاروبار اور تجارت سے بھی افضل ہے، کاروبار اور تجارت سے افضل ہے۔ کاروبار اور تجارت کو بھی اللہ پاک نے چھوڑنے کا حکم فرمایا کہ تم ان کو چھوڑ کر تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کے ذکر کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ اور پھر آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ،
جب نماز ادا کر دی جائے فانتشروا فی الارض تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ کاروباری تھا، تاجر تھا یا کوئی اور ذمہ داری تھی یا آپ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، آپ نماز کے لیے اپنا کام چھوڑ آئے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نماز ادا ہو چکے تو تم پھر زمین میں پھیل جاؤ. اس کے بعد سستی، کاہلی، غفلت نہیں کرنی. جو اپنے کاروبار، تجارت، مزدوری، کام میں مشغول تھا تو پھر تم ان میں مشغول ہو جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ جو رزق ہے، حلال رزق، یہ اللہ کا فضل ہے. تو فرمایا وہ حلال رزق، حلال روزی پھر تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی نماز پڑھ لی بندے نے، نماز جمعہ ادا کر لی، اس کے فرض ادا کر لیے، سنتیں ادا کر لی، نفل پڑھ لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اللہ کے ذکر کا بوجھ ہم پر اتر گیا، ہم سے اتر گیا. نہیں، نماز اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے مگر کل ذکر نماز نہیں ہے. نماز اللہ کا ذکر ہے مگر کل ذکر وہ نماز نہیں. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی تمہارا دھیان، تمہاری توجہ، تمہاری زبان، تمہارا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کارول دل یار، ہاتھ کارول دل یار، کہ کاموں سے، ہاتھوں سے کام کرتے رہے اور دل میں اللہ رب العزت کی یاد ہو. قلبی ذکر جاری ہو، دل سے ذکر جاری ہو، زبان سے ذکر جاری ہو. زبان سے بندہ اللہ کی تسبیح کرتا رہے، کبھی اللہ کی تسبیح کرے، کبھی اللہ کی تقدیس کرے، کبھی اللہ کی تحمید کرے، کبھی اللہ کی کبریائی بیان کرے. تو زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھے اور کبھی صرف اللہ نہ کرے. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور تم اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انسان کامیابی کے لیے دنیا میں محنت کر رہا ہے، دنیا میں تب و دو کر رہا ہے، اپنا خون پسینہ بہا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، گرمی میں، سردی میں، سختی میں، تنگی میں، تکلیف میں، بیماری میں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی بہتر ہو جائے، ہماری اخروی زندگی بہتر ہو جائے، ہم فلاح پا جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی نے فرمایا کامیابی کا نسخہ یہ اللہ کے ذکر کی کثرت میں ہے. کامیابی کا نسخہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے میں ہے. جتنا زیادہ بندہ اللہ کا ذکر کرے گا دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بندے کو بھٹکنے نہیں دے گی، بندے کو بہکنے نہیں دے گی، گمراہ ہونے نہیں دے گی، بندے کو پھسلنے نہیں دے گی. اللہ کا ذکر پھسلنے نہیں دے گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں، اس میں بھی دیکھیں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں فرمایا اے مومنو جب تم نماز ادا کر چکو
تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں۔ یعنی اللہ کا ذکر، نماز پڑھی تو اللہ کے ذکر کی ادائیگی ہو گئی، یہ کافی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب نماز بھی پڑھ چکو، نماز ادا کر چکو، تو تب بھی اللہ کا ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں، تب بھی اللہ کو یاد کیا کرو، تب بھی اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور سورہ آل عمران میں اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، گردش میں، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، آسمانوں پر غور کرتے ہیں، آسمانوں کی تحریک پر، زمین کی تحریک پر، رات آتی ہے پھر دن کا اجالا آتا ہے، اس میں کیا راز ہے، کیسے رات آتی ہے، کیسے دن آتا ہے، جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ اہل عقل کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اپنے پہلوؤں پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن طیبہ دیکھیں، حضور کی سورت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں حدیث مبارک موجود ہے کہ آقا علیہ السلام ہر وقت، کل حین، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیں حضور کی دعائیں ملتی ہیں اللہ کے ذکر کی، یہ اس لیے تو ہمیں ملتی ہیں۔ واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے باہر آنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد فراغت کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، بازار میں چلتے پھرتے اس وقت دعا، پھر دودھ پینے کی علیحدہ دعا، قدم قدم پر آقا علیہ السلام کی دعائیں، حضور کی سنت، حضور کی سیرت طیبہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیں جوڑا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، ہماری زبان پر بھی اور ہمارے دل میں بھی اللہ کا ذکر جاری رہے۔ ہم جو قدم اٹھائیں، جو بھی کام کرنے لگے، اس سے پہلے اور وہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اہل ایمان، اہل عقل وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حج کے مناسک جب اہل ایمان ادا کر چکے تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ اے ایمان والو، جب تم حج کو جاؤ، حج کے مناسک ادا کر چکو، مینا کے صفا مروہ اور یہ مناسک ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، تو مناسک ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کے ذکر پر کوئی بندش نہیں آئی، تم اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، جیسے اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ
ان کی وہ روش چلی آ رہی تھی کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں شروع کر دیتے کہ ہمارے باپ دادا اتنے طاقتور تھے، انہوں نے اتنی جنگیں لڑی، انہوں نے وہاں فتح حاصل کی، وہاں فتح حاصل کی، ہم نے وہاں اتنا خون بہا، اس طرح وہ بڑے تذکرے کیا کرتے تھے۔ تو مسلمان بھی تو انہی میں سے ہوئے تھے نا۔ تو آقا علیہ السلام نے اہل ایمان کو فرمایا جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو، اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں، اس کے خلوص میں، اس کی ذات میں ڈوب کر تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں زندگی دینے والا ہے، حیات دینے والا ہے، ہر نعمت عطا فرمانے والا ہے۔ تو وہ ذات حقدار ہے یا نہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، میں اس کا ذکر کروں۔ پھر اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں ان اہل ایمان کی تعریف کی ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 میں وہ سارے اللہ تعالی نے اہل ایمان، مومنین، مسلمان کی نشانیاں بیان کی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات۔ آگے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ایک ایک مسلمان مومن کی اچھائیوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ فرما بردار مسلم، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد، صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ آخر میں جو نشانی بیان کی فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور ان مسلمانوں میں، مومنوں میں وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ تعالی نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، مغفرت کی تیاری کر رکھی ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے بخشش کا سامان کر رکھا ہے اور اجر عظیم کا سامان کر رکھا ہے کہ جن مسلمانوں مومنوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، یہ خوبیاں ہوتی ہیں، یہ علامات ہوتی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا نہ وہ بخشش سے محروم ہوں گے اور نہ اجر عظیم سے محروم ہوں گے۔ بخشش بھی انہیں ملے گی اور اجر عظیم بھی ملے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند عبد بن عمیر میں حدیث ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور مسند الشافعی میں روایت کیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من عجز منکم عن اللیل ان یقابدہ۔ کتنا پیارا ہمیں انعام مل رہا ہے اور ہمیں سودا مل رہا ہے۔ آپ حضور کا فرمان سنیں، فرمایا من عجز منکم عن اللیل ان یقابدہ، جو شخص تم میں ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرنے سے عاجز ہو، یعنی ساری رات وہ اللہ کے حضور کھڑا نہ ہو سکے، عاجز ہو، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَن يُنْفِقَ،
اپنا مال خرچ کرنے سے بخیل ہو. ساری رات اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے عاجز ہو. اپنا مال خرچ کرنے سے بخیل ہو. وَجَعْلُ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے کمزور ہو، بزدل ہو. ساری رات اللہ کے حضور اٹھنے کی طاقت نہ ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، عاجز ہو، اس کے نفس کا اس پر غلبہ ہو، یا سست کاہل غافل ہو، یا کوئی بھی وجہ بن جائے، اور اپنا مال خرچ کرنے میں بخیل ہو. اور تیسرا فرمایا دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہو. تو کیا کرے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں چیزوں کی لذت، تینوں چیزوں کی شرینی اور چاشنی اسے ایک چیز میں مل جائے، ایک چیز میں مل جائے گی. وہ کیا؟ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرے. چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، دوستوں سے گفتگو کرتے. ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر صاحب بھی کافی مہینوں بعد تشریف لائے. تو فرمایا کہ ان چیزوں کی لذت پانا چاہتا ہے، فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرے. اسے رات کی عبادت کی لذت بھی ملے گی، اللہ کی راہ میں حج کرنے کی جو لذت ہوتی ہے وہ بھی ملے گی، اجر وہ بھی ملے گا، اور جو جہاد کرنے کی فضیلت ہے وہ بھی ملے گی. فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا. اور ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ام انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام ابن ابی دنیا نے البراء میں، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اس حدیث مبارک کو روایت کیا. وہ فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضرت ام انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ماں، میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور حضور آقا کے حضور یہ خواہش ظاہر کی. میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں رفیق اعلیٰ عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ سنگتی اپنی عطا کرے. اور آگے ان کی خواہش تھی نا، آگے عرض کرتی ہیں وَأَنَا مَعَكَ، اللہ تعالیٰ آپ کو رفیق اعلیٰ کی سنگت اپنی سنگتوں میں عطا فرمائے. وہ تو حضور کو ملی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رفیق اعلیٰ کی سنگت عطا فرما دے اور میں بھی اس سنگت میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ اصل بات تھی جو کہنا چاہتی تھی، میں بھی اس سنگت میں آپ کے ساتھ. صحابہ کرام کے عشق کو، محبت کو دراصل ہم نے سمجھا ہی نہیں. اللہ کو ہم پاتے پھرتے ہیں اور حضور سے تعلق کاٹتے پھرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. جو حضور تک نہیں پہنچ سکا، جسے حضور کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، جو حضور کی بارگاہ میں مقام نہیں پا سکا، اللہ رب العزت کی قسم وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں پہنچے گا. بے شک، سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی قسم وہ اللہ کی بارگاہ میں محروم ہے. جو حضور کی بارگاہ میں مقام نہیں پا سکا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی محروم ہے. کئی بار آپ کو واقعہ سناتا رہتا ہوں. تو یہ حضرت ام انس، انہیں کیا تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی یا اللہ، اے یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالی رفیق اعلیٰ عطا فرما دے جنت میں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے. وہ اس طرح بھی کہہ سکتی تھی، مگر انہوں نے ایک عرض کیا وَأَنَا مَعَكَ، آپ سے، آپ میں سے، وَأَنَا مَعَكَ،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رفیق اعلیٰ عطا فرما دے جنت میں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، ہو جاؤں سبحان اللہ، جہاں آپ ہو وہاں میں ہوں، طلب بن جائے، جہاں آپ ہو وہاں میں ہوں، جہاں آپ تشریف فرماؤ۔ پھر میں نے عرض کیا، اب انہیں پتا تھا اتنا اعلیٰ رتبہ میں مانگ رہی ہوں، اب کوئی اس کے تقاضے بھی ہوں گے، تو کہتی ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا صالحا اعملہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے عمل صالح کہ وہ میں کرتی رہوں، جس تک میں پہنچ جاؤں واپس وہ میں، یہ ہمارے بزرگ تشریح کرنے سے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ تو فرمایا کہا کہ آپ مجھے ایسا عمل صالح سکھا دے کہ میں وہ عمل کرتی رہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب آقا علیہ السلام نے جو انہیں تلقین فرمائی، فرمایا اقیم الصلاۃ فانھا افضل الجہاد، نماز قائم کرتی رہو، یہ سب سے افضل جہاد ہے، نماز قائم کرتی رہو، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ وَاحْجُرِ الْمَعَاصِيَ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْحِجْرَةِ، گناہوں سے بچتی رہو، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ نماز قائم کرتی رہو، ساری زندگی نماز قائم کرو، صرف نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، ایسی نماز قائم کرو کہ مخلوق خدا کے لیے بھی رحم دل بن جاؤ، ایسی نماز قائم کرو، رب کی بارگاہ میں ایسی عابدہ زاہدہ اور اللہ کی بارگاہ میں نماز قائم کرنے والی بن جاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقام پا جاؤ اور مخلوق کی نگاہ میں، مخلوق کو تنگ کرنے والی نہیں، ظلم کرنے والی نہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، نماز قائم کرو، یہ افضل جہاد ہے، اور گناہوں کو چھوڑ دو، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ ایک ہوتا ہے وطن کو چھوڑنا ہجرت، اور گناہوں کو چھوڑنا یہ سب سے افضل ہجرت ہے، کہ انسان اپنے نفس کو پاک کر لے۔ اور تیسرا فرمایا وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَن تَلْقِينَهُ بِهِ، کیونکہ اللہ کا ذکر جتنے بھی عمل تم کرتی ہو، ان سب سے افضل عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ آج کی نشست میں بھی میں آپ سے یہی نصیحت کرتا ہوں، آپ کو یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی ذکر سے غافل نہ ہو، جو ہمارے آقا اور مولا نے اور جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی۔ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن یسر، رطب اللسان من الذکر، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، اللہ کے ذکر سے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارک ہے، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ حضرت عبداللہ بن یسر بسر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اسلامی احکام کا غلبہ ہو گیا ہے، میں جہاد کی طرف جاؤں، ہجرت کی طرف جاؤں، گناہ چھوڑوں، یہ کروں، وہ کروں، یعنی میرے اوپر غالب آ گئے، تو اب میرا دل ٹک نہیں رہا کہ کس عمل پر میں استقامت کروں۔ انہوں نے عرض کیا، ان کی اپنی ایک وہ جانتے تھے کہ آقا کریم ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرے، ہر چیز کا علاج مل جاتا ہے، ہر چیز کا علاج مل جاتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں مجھ پر اسلامی احکام غالب ہو گئے، تو مجھے کوئی فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں اس پر استقامت سے قائم ہو جاؤں، یعنی استقامت سے اس عمل کو کرتا رہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسان کا رطبا من ذکر اللہ، آسان سا عمل ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. سبحان اللہ. بس اپنی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رکھو، اللہ اللہ کرتے رہو. جیسے تمہارا رانجھا راضی ہوتا ہے اللہ کو مناتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اور ایک دوسری حدیث مبارک ہے صحیح ابن حبان میں، امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں، امام عبداللہ بن مبارک کے الزہد میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آخری بات آقا علیہ السلام نے جو جدا ہوتے ہوئے جو میں نے سنی، حضور علیہ السلام کی آخری بات، آخری کلام آقا علیہ السلام کا وہ یہ تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سے کون سے اعمال سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں؟ کون سے اعمال سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں؟ مجھے وہ اعمال بتا دیں، خبر دے دیجیے آقا وہ کون سے اعمال ہیں جو آقا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو حضور نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، سبحان اللہ. تم ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی یاد کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، صبح شام رات دن 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اپنے لیٹے ہوئے پہلوؤں پر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہر حال میں تم اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھو، حتیٰ کہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، جب تمہیں موت آئے تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. جب تمہیں موت آئے تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. فرمایا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل ہے، سب سے محبوب عمل ہے اللہ کو، کہ ہر وقت تمہاری موت اسی حالت میں ہے. اور آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین لا تزال السنتهم رطبۃ من ذکر اللہ یدخلون الجنۃ وهم یضحکون. فرمایا وہ لوگ جن کی زبانیں دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، جس وقت وہ دنیا سے جائیں گے تو جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے، مسکراتے ہوئے جنت میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.